إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كتابه العزيز والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک دو جہاں کے شایع نشان ہے، جو ہم سب کا اور اس ساری کائنات کا پالنگار، مشکل کشا اور حاجت روا ہے، جس کی ذات میں، جس کی صفات میں اس کا کوئی ہمسر، شریک اور سازی نہیں ہے۔ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر برائی سے اس کی ذات پاک اور مبرہ ہے۔ بعدہ لا تعداد انگنت درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے سے اسلامی سال کی شروعات اور ابتدا ہوتی ہے، اور سال بھر میں کل 12 مہینے ہوا کرتے ہیں، اور شریعت اسلامیہ میں
ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہیں، معظم ہیں، حرمت والے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، یعنی پورے سال میں 12 مہینے ہوا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے یہاں مسلم ہے، اللہ کے یہاں طے ہے، اور یہ کب سے طے ہے؟ اس وقت سے طے ہے جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ یوم خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق جب سے کی ہے، اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہوگی۔ سال کے مہینوں کے اندر جو تعداد ہوگی وہ 12 مہینوں کی ہوگی۔ منها 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہوں گے، معظم ہوں گے، محترم ہوں گے۔ اب یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف نجات کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے یا مسئلے اور مسائل کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ 4 مہینے بغیر حدیث کا سہارا لے کر کے بتائیں کہ اللہ نے جو یہ کہا کہ منها 4 حرم، 4 حرمت والے مہینے ہیں، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اس کو تلاش کے لیے، اس کو معلوم کرنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی کہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور اس کی تعظیم، اس کی حرمت کا پاس و لحاظ اسلام کے آنے سے پہلے مکہ کے مشرکین بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ حدیثوں کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ محرم الحرام کا یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، اور خصوصاً ان 4 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے ظلم اور زیادتی سے، فتنہ اور فساد سے منع کیا، کیونکہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ نے اس کے آگے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، نہ کسی اور پر ظلم کرو۔ لڑائی جھگڑوں سے، فتنوں سے، فساد سے، ظلم و زیادتی سے ہر وقت دور رہنا ہے، لیکن 4 مہینوں میں خصوصاً ظلم کو، جھگڑوں کو، لڑائی اور فساد کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ اس مہینے کی حرمت کا یہ تقاضا ہے۔ حضرات، محرم الحرام کے مہینے کو لے کر کے سماج میں، معاشرے میں، مسلم علاقوں میں بہت سارے رسم و رواج ہے، خرافات ہیں، بدعتیں ہیں، اور طرح طرح کی ایسی باتیں ہیں جس کا شریعت سے کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ ہمارا دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، شریعت اسلامیہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اس دین کی تکمیل کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے۔ نہ اس دین میں کسی چیز کی زیادتی منظور ہوگی، اور نہ اس میں سے کسی چیز کی کمی کو منظور کیا جائے۔ کوئی چیز بڑھائی میں نہیں جا سکے گی، اور اس میں سے کوئی چیز کم نہیں کی جا سکے گی۔ یہ دین مکمل ہو چکا ہے، لیکن آئے دن اس دین کے اندر قسم قسم کے خرافات اور بدعتیں دین کے نام پر، شریعت کے نام پر لوگ کرتے آ رہے، اور خصوصاً محرم الحرام کی جو 10ویں تاریخ ہے، جیسا کہ آج 10 محرم الحرام ہے، 10 محرم الحرام کو لے کر کے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر بہت ساری باتیں مشہور ہیں۔ حضرات، 10 محرم الحرام
مسلم سماج اور معاشرے کے اندر جس بات کو لے کر کے سب سے زیادہ مشہور ہوئی ہے اور جس بات کو لے کر کے یا جس واقعے کو لے کر کے لوگوں کے اندر طرح طرح کی باتیں، خرافات، رسم و رواج پذیر ہوئے ہیں، وہ واقعہ اور وہ بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مسئلہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل اور آپ کی شہادت 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کے اندر عراق کے اندر ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اہل بیت میں سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، جیسا کہ آئندہ حدیثیں آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ آپ بڑی سے محبت کیا کرتے، لیکن اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے اندر دین کو بدنام کریں، شریعت کو بدنام کریں اور ایسی باتیں اور ایسے خرافات دین کے اندر داخل کریں جس کا تصور شریعت اسلامیہ کے اندر تھا۔ اگر ہم شہادت کی بات کریں میرے بھائیوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شہادتیں بھری پڑی ہیں۔ کتنے صحابی ایسے ہیں جو ہمارے عقیدے اور منہج کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے، منقبت میں، مرتبت میں، فضیلت میں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اگر شہادتوں پر غم منانا شروع کیا جائے اور اگر شہادتوں پر ماتم کرنا شروع کیا جائے اور اگر شہادتوں پر جلسے اور جلوس شروع کیے جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مہینے کا کوئی دن ایسا نہیں بچے گا کہ جس میں کسی صحابی کی، کسی تابعی کی، کسی ولی کی شہادت نہ ہوئی ہو، موت نہ ہوئی ہو۔ کسی نہ کسی تاریخ کو کوئی نہ کوئی صحابی یا کوئی نہ کوئی تابعی یا کوئی نہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی اس دنیا سے ضرور گیا۔ آپ دیکھیے اسی محرم الحرام کی پہلی تاریخ، پہلی محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو شہید کیے گئے، پہلی تاریخ کو آپ جامِ شہادت نوش کیے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہے، خلیفہ قوم ہے، عشرہ مبشرہ میں ہے، اور منقبت کے اندر، مرتبت میں، فضیلت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے ہیں، لیکن ان کے انتقال پر، ان کی شہادت پر کوئی غم نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی جلسہ نہیں، یہاں تک کہ ان کی سیرت پر کوئی خطاب تک نہیں ہوتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر ان کو لوگ ایسے فراموش کیے ہوئے ہیں کہ ان کی سیرت کو بھی اس تک اجاگر نہیں کیا جاتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، ان کا کیا مقام تھا، اتنا لوگ بھولے ہوئے۔ لیکن تیرے بھائی جو شہادت حسین کو لے کر کے ایک لوگوں نے ایک ایسا ڈھونگ اور ایک ایسی ہیبت اور ایک ایسا خوف اور ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ اسلام کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بڑھ کر کے کسی کی شہادت نہیں۔ حضرات یقیناً شہادت حسین ایک المناک، دردناک، تکلیف دہ اور دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے جس کی تعریف کرتے ہیں۔ ہمیں دکھ ہے، ہم خوش نہیں ہیں شہادت حسین سے، ہم قتل حسین سے راضی نہیں ہیں اور قاتل حسین کے ہم جو ہے شیدائی نہیں ہیں، ان کے مداح نہیں ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں، ان کی برائی کرتے ہیں۔ جنہوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا، ہم ان کے اس عمل سے ہرگز راضی نہیں ہیں، ہم ان کی ہجو بیان کرتے ہیں، ان کی برائی بیان کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، شہادت کے نام پر جو آج مسلم سماج کے اندر شیعت کی، روافضت کی جو بو بسی ہوئی ہے، اس بو کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت حسین 5 وقتہ نمازی تھے،
حضرت حسین موحد تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکانے والے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے. اپنے سر کو کٹوا دیا لیکن باطل کے سامنے اپنے سر کو جھکایا نہیں. یہ شہادت حسین سے سبق حاصل کیا جائے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر، آج تو لوگ نعرہ لگاتے ہیں نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے میدان میں تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، لیکن توحید کا درس دیا اور اپنی زبان سے کبھی بھی یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگایا. حضرت علی کون تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو جان میں، والد محترم میں، لیکن اتنی کٹھن حالت کے اندر بھی یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگایا. اور یہ کہاں مدد آئے گی تو اللہ کی طرف سے آئے گی. اور آج ان کے شہدائی، ان کے فدائی، آج ان کو چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے جہاں دیکھو وہاں ان کی زبان سے یہ نعرے نکل رہے، شرک کے الفاظ نکل رہے، جبکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ میرے بھائی عقیدہ توحید کا درس دینے والے، لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے والے، باطل سے ٹکرانے والے تھے، پنج وقتہ نمازی تھے، اللہ کے سامنے سر کا سجود کرنے والے تھے. ان کی زندگی کے اندر کوئی خرافات نہیں، کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں، کوئی رسم و رواج نہیں، کوئی ڈھول نہیں، کوئی تاشا نہیں، کوئی قسم کی زندگی کے اندر نہ تھی اور نہ ان کے بعد ان کے اہل بیت کے اندر تھی. کسی کے اندر نہیں، سب بعد کے رسم و رواج. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہے، آپ کے خاندان سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر ان کی تعریف بیان کی ہے، ان کی فضیلت بیان کی ہے اور اپنی امت کو اٹھارا ہے کس بات پر کہ ان سے محبت کی جائے، ان سے محبت کی جائے. حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ ایک صحابی نے آ کر کے مجھے خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور اللہ سے یہ دعا کی، اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان دونوں سے محبت کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو اہل بیت کا دشمن ہو مسلمان نہیں ہو سکتا. جو نبی کے گھرانے کا دشمن ہو، جو نبی کے اہل کا دشمن ہو، حضرت علی کا ہو، ازواج مطہرات کا ہو، حضرت حسن حسین کا ہو اور ان کے آنے والی نسل کا ہو، جو ان کا دشمن ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے قلبی محبت رکھتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی محبت کا دم کرتے ہیں. لیکن ہاں ہم غلو نہیں کرتے، ہم غلو نہیں کرتے. جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دیتے ہیں، کسی کا حق چھیننا یہ ہمارا عمل نہیں ہے. کسی کے مرتبے کو حد سے زیادہ بڑھا لینا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دیا جائے. حضرت ابو بکر کا مقام ان کو دیا جائے، عمر فاروق کا مقام ان کو دیا جائے اور حسنین کا جو مقام ہے وہ ان کو دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. مستد احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہماری مجلس میں تشریف لائے. اس حال میں آئے، اس دوران آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسن بھی تھے، حضرت حسین بھی تھے. آپ کے ایک کندھے پر حسن سوار تھے، دوسرے کندھے پر حسین رضی اللہ تعالی عنہ سوار تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی ان کو چومتے کبھی ان کو چومتے، دونوں کو بوسا لیتے لیتے دونوں سے پیار کرتے کرتے آپ مجلس میں آ رہے، ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انک تحبہما، کہ آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں، کہ آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ لوگوں سن لو، جس نے میرے ان دونوں نوازوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے ان دونوں نوازوں سے بغض رکھا، عداوت رکھی، دشمنی رکھی، اس نے مجھ سے عداوت رکھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف اور صریح روایتیں ہیں جو حضرت حسن اور حضرت حسین کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ان سے محبت نبی کی محبت ہے، اور ان سے عداوت گویا نبی سے عداوت رکھنے کے مترادف ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی، اور آپ ان دونوں کو اتنا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اسی دوران آپ ان دونوں کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ اتر کر کے اپنے ان دونوں نوازوں کو لپک لیتے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اسی دوران حضرت حسن اور حضرت حسین کا ظہور ہوا، آپ دونوں ظاہر ہوئے، اور دونوں نے سرخ رنگ کی قمیص پہنے ہوئی تھی، سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے دونوں نمودار ہوئے، اور ان کے قمیص نیچے کو جا رہی تھی، وہ گر رہے تھے، پڑ رہے تھے، صحیح سے چل بھی نہیں پا رہے، گرتے پڑتے لپکتے لپکتے دوڑے دوڑے آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، اپنے خطبے کو روکا، دونوں کو اپنی گود میں اٹھایا، ممبر پر چڑھے اور فرمایا صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ رأیت هذین فلم اصبر۔ کہا اللہ نے سچ کہا قرآن میں، یقیناً تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ نے قرآن میں سچ فرمایا کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں نے اپنے ان دونوں نوازوں کو دیکھا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں ان دونوں کو محبت میں اٹھا کر کے آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حال میں اپنے خطبے کو مکمل کیا۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں سے لگاؤ کتنا زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دنیا کے دو پھول قرار دیا کہ یہ دونوں دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان سے کسی نے آ کر کے سوال کیا کہ حالت احرام کے اندر اگر کوئی آدمی مکھی کو مار دے تو اس پر کیا جرمانہ ہے؟ کیونکہ حالت احرام میں کسی جانور کا شکار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ محرم آدمی جو احرام پہنے ہوئے ہیں وہ کسی جانور کو مار نہیں سکتا سوائے وہ جانور جو موذی ہے، جیسے سانپ وغیرہ ہے، بچھو وغیرہ ہے، جو جان لیوا جانور ہے، ان کو محرم کو مارنے کی اجازت ہے، جیسا کہ حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ شکار نہیں کر سکتا۔ تو آ کر کے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی محرم مکھی کو مار دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور بخاری کی دوسری روایت ہے کہ اس نے آ کر کے سوال کیا کہ مچھر کو مار دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس موقع پر عبداللہ بن عمر نے اس سے سوال کیا، سائل سے تو کہاں سے ہے؟ تیرا تعلق کدھر سے ہے؟ کہا کہ میں عراق کا رہنے والا، کہا کہ میں عراق کا رہنے والا ہوں۔ کہا تم عراقی لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے کو شہید کیا، تم عراقی لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا اور آپ کے جگر کے گوشے کو قتل کیا، شہید کیا، اور مکھی اور مچھر کے خون کے بارے میں سوال کرتے ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین اور حضرت حسن کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ کا یہ فرمان ہے ان الحسن والحسین ریحانۃ من الدنیا، کہ میرے یہ دونوں نواسے دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔
یہ میرے دو پھول ہیں، تم نے اللہ کے رسول کے پھول کو شہید کیا اور آ کر کے مکھی اور مچھر کو ختم کرنے میں تمہیں دکھ ہو رہا ہے، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، حرام میں مکھی اور مچھر کے قبضے کے بارے میں سوال کرتے ہو، جبکہ تمہارے قبضے پر تو اللہ کے رسول کے نواسے کا اور آپ کے جگر کے ٹکڑے کا خون پڑا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دونوں دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ یہ اہمیت ہے، یہ فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابزادوں کی، اور یہ آج اس لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے اور ہمارے لوگ یہ جانیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، ان کے مقام، ان کے مرتبے کو خود نبی نے بیان کیا ہے۔ حضرت حسین اپنی تعریف میں غلو کے محتاج نہیں ہے، غلو کے محتاج نہیں ہے کہ ان کو وہ مقام دیا جائے نعوذ باللہ جو مقام ان کی شان کے لائق نہ ہو، یا ان کو ان کی شان سے اور آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج ایک رات فرشتہ زمین پر اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا ہے۔ ایک فرشتہ زمین پر آیا، اس سے پہلے کبھی وہ زمین پر نہیں آیا تھا، اور اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ وہ مجھ سے ملے، یعنی نبی سے ملنے کی اس نے اجازت طلب کی کہ مجھے نبی سے ملنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے اور آپ سے سلام کرنا ہے۔ تو میرے رب نے اس کو اجازت دی ہے، میرے رب نے اس کو اجازت دے دی کہ جا تو مل لے، سلام کر لے، میرے نبی سے مل لے، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ مجھے بشارت دے دے، مجھے خوشخبری دے دے۔ وہ خوشخبری لے کر کے، بشارت لے کر کے میرے پاس آیا ہے، اور وہ بشارت کیا ہے، وہ خوشخبری کیا ہے میرے لیے؟ فرمایا خوشخبری یہ ہے کہ بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ میری لاڈلی بیٹی فاطمہ، میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ میرے رب نے مجھے خوشخبری سنا دی ہے، یہ میرے رب نے مجھے بشارت دی ہے، یہ میرے رب نے مجھے یہ کہہ دیا ہے دنیا کے اندر کہ میری پیاری بیٹی فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی، اور اس کے دو بیٹے، یہ دو نواسے حضرت حسن اور حسین یہ جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار۔ حضرات بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری احادیثیں ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو، منقبت کو واضح کیا ہے۔ 10 محرم الحرام یہ اسلام کے اندر مشہور پہلے سے تھا، اور مشہور اس لیے تھا کہ اس دن روزہ رکھا جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون سے نجات دی، جیسا کہ حدیثوں میں واضح ہے۔ جو صحیح بات اس تعلق سے، ورنہ 10 محرم الحرام کے تعلق سے بھی لوگ بہت زیادہ ضعیف اور موضوعی روایتیں بیان کرتے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ایسی ایسی روایات اس 10 تاریخ کو لے کر کے سننے میں آئی، پڑھنے میں آئی کہ کلیجہ کانپ اٹھتا ہے، کہ شرم نہیں آتی ایسی باتوں کو نسبت کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جن کا کوئی صحت سے تعلق نہیں، صحت سے دور تک کا جن کا واسطہ نہیں، نہایت بناوٹی حدیث ہے، موضوع اور ضعیف کی انتہا کو پار کیے روایتیں بیان کر کے 10 محرم کے فضیلت کو بیان کی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، آدم دنیا میں آئے، آدم کی وفات ہوئی، نبی کے گناہ معاف ہوئے، یونس مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے گئے، حضرت آدم کی توبہ اس دن قبول ہوئی، یہ ساری باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ جو اس دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا اللہ اس کے اوپر خرچ کرے گا۔ یہ ساری میرے بھائیوں ایسی روایتیں ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ 10 محرم الحرام یہ اس لیے ہے تاکہ اس دن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا جائے، اللہ کے دشمنوں کے لیے روزہ رکھا جائے، جو نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اسلاف کا طریقہ ہے، ورنہ اس عمل کے سوا
اس تاریخ کا شریک کوئی عمل نہیں، اس تاریخ کا شریک کوئی عمل نہیں ہے۔ لوگوں کا بنایا ہوا عمل ہو سکتا ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں شریعت کی، حدیث کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دم تک محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا ہے، صحابہ کو رکھنے کی تاکید کی، فضیلت بیان کی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھ لیں گے، لیکن آپ 9 تاریخ کے آنے سے پہلے وفات پا چکے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مخالفت کرتے ہوئے 9 اور 10 کو ملا کر کے رکھے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش، آپ کی یہ تمنا اور آپ کی یہ آرزو پوری ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے رسم و رواج سے، خرافات سے محفوظ فرمائے، شریعت اسلامیہ کی صحیح تعلیمات کے مطابق اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اللہ ایمان میں زندہ رکھ، جو بیمار ہے اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مر چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ہماری موت ہو اس حال میں ہو کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔